बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि एक ऐसी शख्सियत गवाही देने जा रही है कि जिसके बाद थरथल्ली मच जानी है। थरथल्ली हो जी मचनी है कि जनाब कुछ लोग जो हैं वो जेल में चीखो पुकार करेंगे और कुछ जो है वो पर्दे के पीछे रोएंगे, बल्कि कुरलाएंगे कि क्या हो गया, कैसा जुल्म हो गया, कौन है जो गवाही देने जा रहा है। और इसके साथ साथ कोर्ट मार्शल होना है, मतलब एक फैसला आया लेकिन एक तरफ से हुक्म आ गया, वो तो जो मर्जी करो होगा, कोर्ट मार्शल ही होगा, क्योंकि आपने जो साजिश की है उस पर हम ही आपको सजा देंगे। और जनाब सदर साहब को भी फंसा दिया है। ये पता नहीं क्या करते हैं और किन्होंने फंसा दिया है कि इनको समझ नहीं आती कि यार मतलब केस कोई और होता है और बगैर सोचे समझे अदालत में चली जाती हैं। तैयारी थी बंदियाल की और आगे से टक्कर गया काजी, और काजी ने ऐसा धोया है कि उसके बाद इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। ये ज़बरदस्त स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करें। तो जनाब वीलॉग के आगाज़ में आपको बताते चलें, क्योंकि आज अदालतों में बड़ी गहमा गहमी है, अदालतों में बड़े केस हैं। इमरान खान का केस है, इलेक्शन का केस है, फौजी अदालतों का केस है। ये बड़े केस जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग है। इसके साथ साथ एक और भी बड़ा केस है, वो मैंने आपको आगे चल के बताना है, क्योंकि उस केस में बड़ी गवाही आने जा रही है। तो जनाब मेरी बात करते हैं इस मामले पे कि इलेक्शन और फौजी अदालतों के हवाले से। फौजी अदालतों के हवाले से फैसला हो चुका है। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया, यानी कि एक जज उन्होंने इख्तलाफ किया है, बाकी 4 जजेस ने इस ये जो फौजी अदालतों का क़याम है, यानी कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का जो मामला है, इसको कलअदम करार दिया है, इसको गैर आइनी करार दे दिया है। इस हवाले से एक मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है। डिटेल फैसला आने के बाद तमाम जो अमूर नुकात हैं वो सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी का जो मुख्तसर फैसला है उसके मुताबिक जनाब ये जो फौजी अदालतें हैं कायम की गई हैं जिनमें ट्रायल चल रहा है वो रोक दिया गया है। अब देखें, यहाँ पे अदालत ने फैसला सुना दिया, क्योंकि फैसला महफूज होने से पहले की तमाम जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने फैसला कर दिया, कहीं और से एक हुक्म भी जारी होने वाला है, बल्कि हो चुका है। और ये फैसला करने वालों को भी शायद इसका फैसला करने के बाद अदराक हुआ होगा, क्योंकि इनके साथ जो गेम हो गई है ना, इनको समझ नहीं आई कि इनके साथ गेम क्या की गई है और ये किस तरह बुरे तरीके के साथ फंस गए हैं। ये इस बेंच में जो फैसला दिया गया है, और इसमें फैसला देने वाले जजेस वो जजेस हैं जिनको हम ख्याल जजेस कहा जाता है, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि ये लोग ऐसा ही फैसला करेंगे। और काजी फायज ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ये बेहतरीन फैसला किया कि उन्होंने पहले से कायम बेंच को ही ये केस सौंपा कि जी आप इसकी समाअत करें। कमेटी के जरिए फैसला किया गया था, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज है और उसके बाद अब कमेटी फैसला करती है, तो लिहाजा कमेटी में अक्सरियत जो है वो काजी फायज ईसा के हम ख्याल जो हैं, जो आइन पसंद जजेस हैं, उनकी बनती है। तो इस बेंच को जब रेफर कर दिया गया और बेंच ने बिलाखिर वही किया जो सोचा जा रहा था कि ये लोग इस तरह का काम करेंगे, क्योंकि इनका काम है, इनकी ड्यूटी है कि जी आपने हर हाल में सहूलत कारी करनी है, ये काम आप करते रहें चाहे कुछ भी हो जाए। और इन्होंने सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए, और ये कि जी उसका फौज जो कोर्ट मार्शल है वो ना हो जाए, यानी कि इमरान खान को बचाने के लिए इन्होंने ये फैसला किया। लेकिन जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो एक्ट जो है वो तो नाफिजुल अमल हो चुका है। उसके मुताबिक अब जो अगर इस मामले पे अपील आएगी तो फिर क्या होगा, फिर एक लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा, यानी कि ये 5 रुकनी बेंच है तो इससे बड़ा बेंच उसकी समाअत करेगा। और ये जो जजेस जिन्होंने इस पे फैसला किया है, यानी कि ये मज़कूरा 5 जजेस जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तो जब ये हम ख्याल जजेस जो हैं ये उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, तो फिर आप सोचें कि आइन और कानून पसंद जजेस जो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं फिर वो फैसला क्या देंगे। तो मुमकिन है कि अगर उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक और पाकिस्तान को मजबूत करने का फैसला दिया तो फिर जनाब कोर्ट मार्शल ही होना है, ठीक है। और अगर कोर्ट मार्शल होना है तो फिर खौफ का जो इस वक्त वो क्या कहते हैं, खौफ जो तारी है ना, कहीं ऐसा ही ना हो कि घबराहट और पैदा हो जाए और वो कांपें टांगनी शुरू हो जाएं। तो खैर अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि वो भी इससे रिलेट है, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट की खबर है। और यहाँ पर भी इन्होंने मेरा ख्याल है ब्लंडर किए हैं, इनको समझ नहीं आती करना क्या है। ये जो इलेक्शन का मामला था, ये कि 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला था, इसमें PTI की दरखास्त भी है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब की दरखास्त भी है, मुनीर अहमद खान साहब है एक पिटिशनर, उनकी दरखास्त भी है। तो इसमें जनाब आज तो काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब को ऐसा धोया ना,
وہ ایک بار پھر یہ جو وکلا صاحبان ہیں نا یہ ایک بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں. عابد زبیری صاحب بہت اچھے وکیل ہیں, سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, لیکن یار آپ کیس کی سٹڈی کر کے بھی جائیں نا, تیاری کر کے جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جب کیس فائل کیا تھا تب سے ان کی تیاری صرف جسٹس بندیال کی تھی. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کا سامنا قاضی فائز عیسیٰ سے ہو جائے گا. اگر ان کو وہ کہیں ذرا سا بھی شک ہوتا نا تو یقیناً یہ کیس کی سٹڈی کر کے جاتے, مکمل انفارمیشن لے کے جاتے. ایون کہ ان کو تو اپنی درخواست کا بھی علم نہیں تھا یار. حیرت انگیز طور پہ یہ انکشاف عدالت میں ہوا کہ جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ 90 روز میں انتخابات کروانے کا آپ معاملہ لے کے آئے ہیں, تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی درخواست کو دائر کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے. تقریباً 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. یہ درخواست 16 اگست کو دائر کی گئی تھی اور 16 ستمبر تک جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے. یہ درخواست دائر کی گئی اور ان کے یعنی کہ قاضی بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب بھی تقریباً 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے, لیکن اس میں ایک بار بھی انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی کوئی ایک متفرق درخواست نہیں دی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا میٹر ہو جو ارجنٹ لیول کا ہو تو وکیل تے بھاجی بھج جاندے نے, میری کیس کی سماعت جلدی کر لیں. ارلی ہیئرنگ کتنی درخواستیں کی جاتی ہیں, بالآخر عدالت جو ہے وہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیتی ہے. تو چیف صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب عابد زبیری صاحب کیا آپ نے کہ اس حوالے سے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی تھی؟ تو انہوں نے فلبتی بول دیا, چونکہ عادت ہے نا, بندیال صاحب والی عادت پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل کی تھی. تو جب ریکارڈ چیک کیا گیا تو ان کی درخواست نہیں تھی. اب دیکھیں کہ ایک وکیل عدالت کے سامنے پوری ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور وہاں پہ پکڑا بھی جا رہا ہے, تو اس کے بعد بھی وہ کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو کہا تھا, شاید انہوں نے نہیں کی ہوگی. تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے بڑے محبت بھرے انداز میں ان کو جو ہے وہ خوبصورت وہ کہتے ہیں نا اپنا سنائی. انہوں نے کہا جب ہم وکالت کرتے تھے تو ہم اپنا کام کسی کے ذمہ نہیں ڈالتے تھے, اپنا کام ذمہ داری سے کیا جانا چاہیے. یہ اگر اتنا ہی اہم کیس تھا آپ کے لیے تو آپ نے وہاں پہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست کیوں نہیں دی؟ اور ہم تو کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ فیصلہ کرنے کے بعد آگے بڑھنا تھا, اس لیے بھی تاخیر ہوئی, لیکن آپ نے اپنا کام تو نہیں کیا. تو جس پر جناب ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح مردم شماری کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال اٹھائے کہ جناب مردم شماری کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے درخواستوں میں کہ جی یہ جو مشترکہ مفادات کونسل نے اس کی منظوری دی تھی کہ جناب آئندہ الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے مطابق کیے جائیں گے, تو وہ جو مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل ہے وہ غیر آئینی ہے, یعنی کہ اس میں 2 نگران وزرائے اعلیٰ ہیں, تو لہٰذا نگران وزرائے اعلیٰ کے ہوتے ہوئے یہ تشکیل مکمل نہیں ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ ذرا اس آئین سے کوئی حوالہ دے دیں کہ کیا اس طرح کا کوئی ہے بندش کہ جی نگران وزرائے اعلیٰ کے پاس ایسے کوئی اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے آئین کے مختلف حوالہ جات دیے. آرٹیکل 153 انہوں نے حوالہ دیا, اسی طرح ان کا حوالہ تھا 24 کا اور 54 کا, لیکن ان سے بھی ثابت نہیں ہوتا تھا. عدالت نے کہا کہ جس میں تو نگران حکومت کے قیام اور ان کے کام کا ذکر ہے, یہ تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ جناب ان کے جو اختیارات ہیں وہ منتخب سے اس لیول پہ کم ہوں گے, یہ کام وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہاں پر بھی ان کو ہزیمت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا. اسی طرح علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی عدالت کے سامنے دلائل رکھے, اور جو تیسرے درخواست گزار تھے منیر احمد خان ان کے وکیل نے بھی. تو یہاں پہ عدالت کے سامنے ایک تو 90 روز کے حوالے سے جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ دیکھیں اب کیا 90 روز میں انتخابات ممکن ہیں, تو جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا جی بالکل اس وقت ممکن نہیں ہے, یعنی کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ 90 روز میں انتخابات اب ممکن ہی نہیں ہے. جس پر قاضی صاحب نے کہا کہ پھر ایسا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز میں کروانے کا کوئی حکم دے دیا جائے, تو لہٰذا ایسا راستہ تلاش کریں, ایسا راستہ ایسی تجویز عدالت کے سامنے لائیں کہ جو ممکن ہو, جس کے مطابق انتخابات کا کوئی حکم دیا جا سکے. اسی طرح عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ جی انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی, اور کہا یہ بھی گیا کہ صدر کے پاس ہے, جس پر جسٹس اطہر مین اللہ صاحب اور قاضی صاحب نے بارہا کہا کہ اگر صدر صاحب کے پاس اختیار ہے تو کیا انہوں نے تاریخ دی. تو اس پر ایک وکیل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جی بالکل صدر صاحب نے تاریخ دی تھی اور ان کا ٹویٹ بھی موجود ہے, جس پر عدالت نے کہا کہ ہم نے ٹویٹوں پہ تھوڑی فیصلے کرنے ہیں یار, اگر ان کا کوئی ایسا حکم نامہ ہے تو لے کے آئیں. تو جناب ایسا کوئی حکم نامہ نہیں تھا. جو خط الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا تھا اس میں ان کو ایک بار مدعو کیا گیا تھا کہ آئیں ذرا مشاورت کر لیں, اور دوسری بار ان کو تجویز دی گئی تھی کہ یہ لاز ہیں, ان کے مطابق آپ یہ تاریخ ہو سکتی ہے, اس پہ الیکشن کروا دیے جائیں. تو لہٰذا وہ ایسا بھی نہیں کر سکے, جس پر عدالت نے کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے آپ کی دلیل کے مطابق کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار ہے, تو کیا آئین کی خلاف ورزی کرنے پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی؟
تو اس پر بھی وہ وکیل صاحب جو ہے وہ مطلب آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ایسا عدالت کو جو ہے وہ تجویز نہ کریں کہ عدالت جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرنے پہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے اور ایسے لوگ ہیں, پھر تو یہ نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اور نیا معاملہ کہیں اور چلے جائیں گے. اگر تو آپ کا مقصد انتخابات کروانا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات کروائیں, تو پھر آپ جو ہے اپنا ایسی درخواست لے کے آئیں کہ جس کے مطابق راستہ بھی نکل آئے اور معاملہ بھی حل ہو جائے. تو جس کے بعد جناب عدالت کی طرف سے, یعنی بہت لمبا پھر ہو جائے گا, عدالت نے اس معاملے پہ نوٹس جاری کیا ہے 2 نومبر کے لیے. الیکشن کمیشن اور وفاق سے جواب طلب کر لیا ہے, اور اس میں جو درخواست گزار تھے وہ عدالت کو مطمئن ابھی تک نہیں کر پائے. اور ویسے بھی عدالت کے سامنے ابھی یہ کیس جو ہے, اگر تو آپ اس میں مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل پہ جائیں گے تو پھر نیا بینچ بنانا پڑے گا, لیکن اگر آپ انتخابات کی تاریخ پہ آئیں گے تو پھر یہی 3 رکنی بینچ فیصلہ کر سکتا ہے. جو الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ چونکہ اب وہ ایسا راستہ تلاش کر لیں کہ جس کے مطابق انتخابات ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسری خبر میں آپ کو دوبارہ دیتا ہوں جو پہلے میں دے چکا ہوں کہ جناب الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لی ہے, شیڈول فائنل کر لیا گیا ہے. ہوپ فلی کہ وہ آئندہ سماعت پر یا اس سے اگلی سماعت پہ وہ شیڈول جو ہے عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور عدالت کو بتا دیا جائے گا کہ قاضی صاحب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور اس ڈیٹ پہ انتخابات ہو جائیں گے, اور ہوپ فلی یہ جو کیس ہے وہ ڈسپوز آف ہو جائے گا اور معاملہ جو ہے وہ نپٹ جائے گا. اور اب جناب بات کریں گے ہم ایک بڑی گواہی کی. یہ گواہی کہاں آ رہی ہے, کون بلا رہا ہے اور کس کے خلاف ہے؟ عمران خان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں, بشرا بی بی کے خلاف بھی بہت سارے کیسز ہیں, اور ان میں ایک عدت میں نکاح کا کیس ہے جس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شدت میں نکاح کا نام دیتے ہیں. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اسلامی جو ہماری حدود و قیود ہیں ان کے مطابق کسی بھی شوہر جس کا کوئی عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے یا اسے طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عدت کے ایام مکمل کرنے کے بعد دوسرا نکاح کرے گی. لیکن بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح کے حوالے سے یہ انکشاف خود ان کے نکاح خواں کر چکے ہیں کہ جی انہوں نے عدت کے دوران نکاح کیا, پھر اس کے بعد دوبارہ نکاح کیا. تو یہ معاملہ عدالت میں جا چکا ہے. اس وقت اسلام آباد کی مقامی عدالت اس پر سماعت چل رہی ہے, جس میں جو سرکاری وکیل ہیں وہ اس بات پہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جبکہ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت صاحب کبھی عدالت سے بھاگ جاتے ہیں, کبھی کہیں اور پناہ لیتے ہیں کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مطلب وہ التوا کی طرف جا رہے ہیں, تاخیر کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اگر ثابت بھی ہو جائے کہ عدت میں نکاح ہوا ہے تب بھی ان کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ علماء کرام نے اس پر جو رائے دی ہے, جن میں طاہر اشرفی صاحب جو کہ عمران خان کے مشیر بھی رہے ہیں نا, انہوں نے بھی کہا کہ اگر اس معاملے پہ عدالت نے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا تو جی عمران خان اور بشرا بی بی سنسار ہو سکتے ہیں. سنسار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا, لیکن جو گواہی آ رہی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ سنسار جیسا معاملہ پیدا ہو جائے نا, سزا ادھر ہی جائے گی. عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ سلجھ نہیں پا رہا کہ جی طلاق کب ہوئی اور کب مؤثر ہوئی, تو پھر خاور فرید مانیکا صاحب کو طلب کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گواہی یہاں پہ ریکارڈ کر لی جائے اور پتہ چلے کہ بشرا بی بی کو کس تاریخ کو طلاق دی, کب مؤثر ہوئی, اور عمران خان کے نکاح کی ڈیٹ تو موجود ہے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ یہ طلاق پہ معاملہ رکا ہوا ہے کہ کس ڈیٹ کو ہوئی, تو ان کو بلا لیتے ہیں. اب اگر خاور فرید مانیکا صاحب کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے, چونکہ وہ گرفتار ہیں, ان کو وہاں پہ پیش کر دیا جاتا ہے اور خاور فرید مانیکا صاحب جو ہیں وہ تمام پردے ہٹا دیں گے, تو پھر اس کے بعد سنسار کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اور سزا بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں معاملہ کس طرح جاتا ہے, کیونکہ وہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں نا, ان کے بیانات اور بھی آ رہے ہیں جو وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں, تو پھر تو معاملہ اور سنگین ہوتا جائے گا. اور جو عمران خان کو مرشد مان رہے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ پھر ان کو اس مرشد کے کردار سے جو ہے وہ اپنا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.